سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سیرت آخری نبی۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ قبلہ مفتی علی اصغر صاحب اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے مدنی چینل کے نعت خواں بھی موجود ہیں۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے ایک ایسا دن جو تاریخ اسلام کا یادگار دن ہے، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے مدنی پھول ہوں گے اور انشاءاللہ ہم نبی پاک کی سیرت کا یہ تابناک واقعہ آج انہی کی زبانی سنیں گے۔ آئیے ناظرین اب چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا
ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی پاک کی سیرت کا یوں تو ہر واقعہ یادگار ہے، جی ہاں آج غزوہ بدر کی بات ہوگی۔ قربانی کی ایک عجب داستان ہے، اور کیا کچھ اس واقعے میں ہوا اور مسلمانوں کی کیسے غیبی امداد کی گئی، بہت کچھ آج جانیں گے۔ ایک بار پھر مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، شکریہ ادا کریں گے آپ کا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہم یہ سلسلہ مرحلہ وار کرتے جا رہے ہیں۔ غزوہ بدر، اور بھی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے غزوے ہوئے، بہت ساری اسلامی تاریخ میں جنگیں ہوئیں، مگر جو یوں مقام اور مرتبہ غزوہ بدر کو حاصل ہے، پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس کی وجہ بیان کریں کہ کیوں غزوہ بدر کو ایک الگ ہی مقام حاصل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیا ایسی خصوصیت اس کے اندر ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اصحاب رسول میں سے اصحاب بدر سب سے افضل ہیں، جو بدر کے معرکے میں شریک ہوئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے کئی جگہ پر بیان فرمایا، بدر کا نام لے کر بیان فرمایا۔ سورہ انفال پوری کی پوری سورت جو ہے غزوہ بدر کے گرد گھومتی ہے۔ اس واقعے کے جو نقش تھے وہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گے، لیکن عربی کا ایک محاورہ ہے الفضل للمتقدم، کہ جو چیز پہلے واقع ہوتی ہے اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یوم فرقان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس واقعے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی، وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ یعنی اگر مسلمان اس دن فنا ہو جاتے، ختم ہو جاتے، تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ایک تو فرقان کہنے کی یہ وجہ، دوسری یہ وجہ کہ مسلمان غالب آئے، کفار اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا، تیسری وجہ یہ کہ منافقین اور مسلمانوں کے درمیان امتیاز ہوا کہ وہ ہیلے بہانے کرتے رہے اور شامل نہیں ہوئے۔ کچھ وہ تھے جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے رخصت عطا فرمائی، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کی بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ تو یہ یوم فرقان ہے بلا شبہ، اور اس کی خصوصیت کا اندازہ لگا لیں کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ صحابہ سب سے افضل، اللہ یہاں تک کہ جو ہتھیار غزوہ بدر میں استعمال کیے گئے وہ بطور تبرک صحابہ کرام اپنے پاس رکھا کرتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بدر کے میدان میں جو ہتھیار استعمال ہوئے ان کی
اہمیت اتنی زیادہ تھی اور ان سے محبت صحابہ کو اتنی زیادہ ہوا کرتی سبحان تھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا سوچئے یہ کیسا مارکا تھا، اور پھر رہتی دنیا تک واقعی اس کے نقش باقی ہیں، اور وہ دن اللہ کریم نے وہ مدد فرمائی مسلمانوں کی، اور ایک ایسا روب طاری ہو گیا کفار پر۔ حضور ہم یہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کا پس منظر کیا تھا؟ بدر ظاہر ہے نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، ایک الگ مقام ہے، تو یہ کیوں وہاں پر جا کر یہ مارکا ہوا؟ مختصراً اگر اس کا پس منظر بھی بیان اور ہو جائے۔ تقریباً درمیان میں بالکل درمیان میں۔ درمیان میں اور جو پرانا راستہ تھا، آج کل تو جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک نئے راستے سے جاتے ہیں، اور اس نئے راستے کو جو ہے وہ ہجرت روٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ کہ ہجرت کے قریبی قریب راستوں سے گزرتا ہے وہ۔ لیکن جو پرانا راستہ ہوا کرتا تھا وہ تو بدر سے ہی ظاہر جایا کرتے تھے، اب تو کافی پہلے جاتے رہے ہیں۔ جی جی الحمدللہ، بدر کے راستے پہ بھی مدینہ شریف جانے کا موقع ملا، اور اب تو زیارت کرنی ہوتی ہے تو پھر مدینہ شریف یا مکہ شریف سے بدر جانا پڑتا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے آپ صادق و امین ہیں، اہل قریش مانتے ہیں، آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں، کسی طرح بھی آپ کو خائن نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد جن کے دلوں میں اناد تھا اور کفر کی آندیاں چل رہی تھیں، تو انہوں نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کے سامنے ایک پہاڑ تھا کہ جناب اگر ان کی بات سچ مان لی جائے تو ہم جس کو صحیح کہتے رہے اس کا کیا ہوگا؟ یہی اناد تھا، حق واضح تھا، معجزات ظاہر تھے، پھر بھی اسلام قبول نہیں، اللہ اکبر۔ آپ کو عبادت کرنے نہیں دی، نمازیں پڑھنے نہیں دی گئیں، مسجد الحرام شریف میں مسلمان کچھ بھی آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے تھے، بالآخر آپ نے ہجرت فرمائی۔ اب ان کے دلوں میں بے چینی تھی جو اہل مکہ تھے کہ یہ قافلہ کیوں چلا گیا مدینہ منورہ؟ وہاں جا کے تو اس نے ریاست مدینہ قائم کر لی ہے، وہاں جا کے تو یہ آزاد ہو چکے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، مختلف وفود آ کے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مختلف علاقوں سے سفارتی تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے مختلف شرارتیں ہو ہی رہی تھیں۔ صحیح، یعنی چین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان مدینے میں کیوں چلے چین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان جو ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک قافلہ لے کر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اور قافلہ تھا ملک شام سے چلا، اور کچھ چیزیں اہل مکہ شام بھیجا کرتے تھے اور کچھ چیزیں شام سے آیا کرتی تھیں۔ مکہ میں عکاظ بازار بہت بڑا بازار لگا کرتا تھا، کیونکہ حج کے موقع پر زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا، اور حج کے موقع پر لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور وہاں بڑا بازار لگا کرتا تھا، تو شام کی منڈی، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا معاملہ چل رہا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے مدینہ منورہ کے قرب و جوار سے اور بدر سے اس کو ہو کر جانا ہے، تو مسلمانوں نے اس قافلے کا پیچھا کیا، اور نبی اکرم علیہ السلام ایک قافلہ لے کر نکلے۔ وہاں سے پتہ یہ چلا کہ وہ قافلہ نکل گیا۔ ٹھیک ہے۔ دو افراد ملے، مسلمانوں نے ان کے احوال معلوم کیے کہ اہل مکہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کے عزائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو قافلہ لے کر جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ عورتیں بچے ساتھ ہیں، جانور ساتھ ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بدر میں بھی ایک بازار لگا کرتا تھا کہ ہم اس بازار میں جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے، مسلمانوں کو مارنا تو ایک منٹ کی بات ہے، تعداد ہی تھوڑی سی ہے۔ ہم تو ہزاروں ہیں، وہ سینکڑوں میں آئیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو ساتھ لے کر نکلے۔ یہاں سے نبی اکرم علیہ السلام کو جب اطلاع ملتی ہے تو آپ علیہ السلام بدر کی طرف اپنے قافلے کا رخ کرتے ہیں، اور اہل مکہ پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے، پہلے سے پہنچ اچھا وہ پہلے پہنچ گئے تھے۔ پہلے سے پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جنگی دنیا کے اندر جو پہلے پہنچتا ہے وہ بہتر دفاعی پوزیشن اختیار کرتا ہے، بڑی زبردست لوکیشنز انہوں نے قابو کر لی۔ لوکیشن قابو کر لی ٹھیک ہے۔ انہوں نے، اور ریگستان کے اندر سب سے بڑی لوکیشن تو وہ ہوتی ہے جہاں پانی ہو۔ کنویں پر قبضہ کر لیا انہوں نے، جہاں چٹیل میدان تھا، ریت نہیں تھا، وہاں وہ قابض ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جب آئے تو پانی نہیں، اللہ اکبر۔ ریت کا یہ عالم کے پاؤں رکھتے تھے تو دھنس جایا کرتے تھے۔ اب مسلمان پریشانی میں، اور وسوسے بھی آئے، بے سر و سامانی ہے، اللہ اکبر۔ افراد کم ہیں، سواریاں کم ہیں، ہتھیار کم ہیں، اور سامنے زیادہ لوگ ہیں۔ زیادہ لوگ ہیں، بہتر پوزیشن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ آل عمران میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
تم بے سر و سامان تھے، کمزور دفاعی پوزیشن میں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بدر کا ذکر کیا، اور پھر سورہ انفال کی مختلف آیات میں بدر کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں چاہوں گا کہ اس کی تلاوت اور ترجمہ ہمارے ناظرین سنیں، پھر اس کے تحت کچھ نکات بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، مفتی صاحب نے جس آیت کا ذکر کیا وہ آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ جی مفتی صاحب، تلاوت ہم نے سنی، ترجمہ سنا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اب ایک تو ظاہر بات ہے، جنگ کے میدان میں خوف ہوتا ہے، جان پر پڑی ہوتی ہے، جان ہتھیلی میں رکھ کے ایک آدمی جو ہے میدان جنگ میں اترتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایسی رحمت آئی کہ مسلمانوں پر اونگ طاری ہو گئی، جنگ کے میدان کے اندر اونگ طاری ہو گئی، اونگ طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اونگ طاری ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اونگ طاری ہو گئی، اس اونگ نے انہیں راحت بخشی، فریش کر دیا انہیں، اطمینان بخشا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت۔ پھر فرشتوں کی مدد نازل ہوئی، اس کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آیت تیمم ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے، واہ واہ واہ۔ تیمم کے احکام نازل نہیں ہوئے۔ نمازیں پڑھنی ہے تو پانی سے پڑھنی ہے۔ جس جگہ پر مسلمان پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہاں پانی نہیں۔ اب نمازوں کا وقت آیا چاہتا ہے، اب شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، تم یہ کیا اللہ کی راہ میں نکلے ہو کہ نمازیں تک کیا ناپاکی کی حالت میں پڑھو گے، کیا بے وضو پڑھو گے؟ تو اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی، زمین پکی ہو گئی، زمین پکی ہو گئی۔ وہاں کفار کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی زمین پسلن والی ہو گئی، پاؤں رکھتے اور پسل جاتا۔ یعنی ایک ہی بارش ہے مسلمانوں کے لیے رحمت والی اور ان کے لیے تکلیف ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب ایک منظر ہی الگ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ معرکہ جنگ شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مفتی صاحب، یہ جو آپ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ ایسی غیبی مدد، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ تعداد بھی تھوڑی، ہتھیار بھی تھوڑے، دشمن ہتھیار سے بھی لیس ہے، پریپیڈ بھی ہے، تیاری کر کے آیا ہے، اور سنا ہے بڑے بڑے سورما اور جنگجو سارے لوگ آئے تھے اور ان کا پلان یہ تھا کہ یک بارگی ختم کر دینا اسلام کے ماننے والوں کو۔ تو یہ جو قربانی کا جذبہ تھا کہ 313 کا عدد ہے اور نبی پاک پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا یہ میسج دیتا ہے بدر کا واقعہ ہمیں؟ بدر کے میدان میں روانگی سے پہلے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں موٹیویشن، یعنی مشورہ کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، آپ باوجود اس کے کہ روئے زمین کے ہر انسان سے زیادہ عقل مند ہیں، بے شک، بے شک، پھر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک جنگی کمانڈر کے لیے حکمت عملی کہ وہ اپنے شرکاء سے مشورہ کرے، ماشاءاللہ، ان کے بھی جذبات سنے، ان کی پوزیشن واضح ہو۔ تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے نام پر اللہ کی راہ میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کا کہا تو آگے سے کہنے لگے، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب نکلے، فَقَاتِلَا، تم دونوں جا کے لڑو، اِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ پر اپنی جانیں نشاور کر دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی اور بھی کھڑا ہو، یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ جو مہاجر صحابہ ہیں انہوں نے تو اپنی رائے دے دی، اب جو انصاری صحابہ ہیں
وہ بھی شامل ہوں. سبحان اللہ. اب یہ بھی ایک حکمت عملی ہے. اہل مدینہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مختلف انداز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی کو اگنور نہیں کرنا. ماشاء اللہ. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر سمندر میں جانے کا بھی ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے پیچھے سمندر میں جا کر چھلانگیں لگا دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں میں بدر کے میدان کو دیکھ رہا ہوں، واہ واہ. وہاں پر کون کس جگہ قتل ہوگا وہ دیکھ رہا ہوں. اور جب آپ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں تو آپ نے نشاندہی بھی کی، اللہ اکبر. یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، مارکے سے پہلے ہی. مارکے سے پہلے ہی. اللہ اکبر. یہ بھی مطلب جب گھمسان کی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے آپ نے ایک ایک کی نشاندہی کی. اور وہاں یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی پھپھو عاتقہ بنت عبد المطلب ایک خواب دیکھتی ہیں. اس سے ملتا جلتا خواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ جو ہیں مقتل میں مرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابو جہل کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، آپ جنگ بدر کے قیدیوں میں تھے. ابو جہل کو جا کر کہتے ہیں کہ برے خواب دیکھے جا رہے ہیں، اور عاتقہ نے بھی یوں خواب دیکھا ہے. ابو جہل نے جواب دیا عورتوں میں نبی کب سے پیدا ہونا شروع ہو گئے، ہم تو ایک نبی کی باتیں سن رہے ہیں، اب آپ نئی باتیں لے کر آ گئے ہیں. لیکن حقیقت یہی تھی کہ رؤسائے مکہ کفار کے جو سرداران تھے یہ مقتل کی طرف بڑھ رہے تھے، قتل ہونے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور پھر مارکا گرم ہوتا ہے. سب سے پہلے 3 سردار سامنے کیے جاتے ہیں، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا ولید. اہل مکہ کی طرف سے سامنے آتے ہیں کہ 2 بدوں کی لڑائی ہو. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابل آتے ہیں، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابل آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابل آتے ہیں، اور ان تینوں کو جہنم واصل فرما دیتے ہیں. اور پھر گھمسان کا مارکہ ہوتا ہے، اور گھمسان کے مارکے میں لڑائی کا بازار گرم ہے. ایک آندھی آتی ہے، ایسی شدید آندھی ہر بندہ ہل جاتا ہے. یہ فرشتوں کی پہلی آمد تھی. حضرت جبریل امین فرشتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، حضرت اسرافیل فرشتوں کو لے کر نازل ہوتے کتنے ہیں. فرشتے آئے تھے مفتی صاحب؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے اس نے مدد کی. ٹھیک ہے. پھر تعداد بڑھا دی گئی، واہ واہ واہ. 3000 ہو گئے. اچھا. پھر تعداد بڑھا دی گئی، 5000 ہو گئے. اللہ. 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی. انہوں نے عملاً جنگ میں حصہ لیا. اچھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم تلوار آگے کرتے تھے، دشمن کی گردن الگ ہو جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. یعنی ان سے پہلے ہی فرشتے جو وہ کام کر دیتے تھے، کام کر دیا کرتے تھے. تو یہ غیبی مدد، کیا بات. یہ مسلمانوں کو ایک پیغام تھا جی جی. کہ تم حق پر ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہے. تمہارے کمزور ہونے کے باوجود، عددی اعتبار سے کمی کے باوجود، ہتھیار نہ ہونے کے باوجود، چونکہ تم حق پر ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رکھے گا. ماشاء اللہ، کیا شاندار واقعہ ہے. بہت جی چاہتا ہے کہ اس واقعے کو مزید ڈیٹیل سے بیان کیا جائے، لیکن ناظرین پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے. میں یہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم جو بھی آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو، یہ ڈیٹیلڈ ہوتا ہے، اس کو اور بھی تفصیل سے آپ کو پڑھنا چاہیے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک کتاب آپ کو سجیسٹ کی تھی، ایک بار پھر میں کتاب وہ سجیسٹ کر دیتا ہوں. سیرت مصطفیٰ کتاب ہے. آپ ویب سائٹ آپ کے سامنے، یہاں سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی مکتبے سے حاصل بھی اس کو کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اینڈنگ پر ہے. مارکہ بدر، بہت سارے اس کے ڈیٹیل واقعات ہیں، مگر جب فرشتوں کی مدد آتی ہے تو یک طرفہ گویا مسلمانوں کو پھر فتح نصیب ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ سب سے بڑا دشمن اس امت کا فرعون، جس کو ابو جہل کہا گیا، مارکہ بدر میں فرشتوں کی فوج آئی، مسلمانوں کو شاندار فتح ملی، اس کا کیا بنا ابو جہل کا؟ ابو جہل کو 2 بچوں نے قتل کیا. اللہ اکبر. یعنی 2 بچوں نے زخمی کیا. ٹھیک ہے. بالکل وہ لاغر پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، اعضاء زخمی تھے. بچوں نے زخمی کیا. 2 بچوں نے اسے گرایا، واہ واہ، پچھاڑا. ہاں. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کی گردن جو ہے تن سے جدا کی. اور پھر جتنے بھی سردار تھے یہ کفار کے، سارے سرداروں کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس کنویں کے پاس جا کر ان مردوں سے خطاب کیا. اچھا. اے فلاں اب کیا کہتے ہو، اے فلاں اب کیا کہتے ہو، اے فلاں. یہ سب وہ دشمنان خدا اور رسول تھے. سب وہ دشمنان خدا اور رسول تھے. اللہ اللہ اللہ. اگلی آیت مبارکہ میں یعنی 12 اور 13 میں ذکر ہو رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی، ان لوگوں کو غرق کیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مردوں کو کیا سنا رہے ہیں؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر میری گفتگو کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ تو مردوں سے خطاب کرنا یعنی بہت سارے واقعات رونما ہوئے، مطلب کہ جنگی حکمت عملی کس طرح کی جائے یہ سیکھنے کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے حق کو، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، مرعوب نہیں ہونا یہ سیکھنے کو ملتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کے رعب سے آپ کی مدد کی گئی یہ سیکھنے کو ملتا ہے، ایک ہیبت بیٹھ جاتی تھی دشمن کے دلوں میں۔ پھر آگے بھی کچھ مسائل ہیں، مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، اس پر آیات نازل ہوئیں۔ ایک فلسفہ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کوئی مر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، اس سے روح کا اس سے تعلق باقی ہوتا ہے، جبھی تو عذاب قبر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مردہ بالکل ہی فنا ہے پھر عذاب قبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے، وہ قبر پر جو لوگ جاتے ہیں ان کی آوازیں بھی سنتا ہے، وہ جو مردہ ہے اس کا روح سے تعلق برقرار ہے۔ قبرستان میں جا کر جو دعا پڑھنے والی ہے اس میں بھی تو مردوں سے ہی خطاب ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور، مردوں سے خطاب تو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات بھی یہاں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو مر گیا ایسا نہیں ہے کہ وہ فنا ہو گیا، یئس الکفار من اصحاب القبور، جو کفار ہیں وہ قبر والوں سے مایوس ہوتے ہیں کہ نہیں جناب مر گئے تو اب کچھ ہوگا ہی نہیں، جزا اور فضا جو ہے قبر اس کی اگلی منزل ہے، اللہ اکبر۔ تو بھگتنا پڑے گا۔ اب 3 دن یہاں مسلمانوں کا پڑاؤ رہا، یہ بھی ایک انداز ہوا کرتا تھا پیارے آقا علیہ السلام کا، جہاں مارکا گرم ہوتا آپ فوری وہاں سے نہیں جاتے تھے۔ تو یہ بہادری ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پر، اللہ ہم یہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ پہلا موقع تھا مال غنیمت کس طرح تقسیم کی جائے، تو انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، تو سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے تمام کے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم ہوگی وہ تقسیم ارشاد فرمائی، سب کو برابر برابر تقسیم کیا۔ تو یوں بعد بدر کیا ہوا، اور پھر غزوہ بدر تو اتنا اہم ہے، آج بھی آپ میدان بدر میں گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک لوہا ہے وہاں پر، تختی ہے بہت بڑی سنگ مرمر کی بنائی گئی ہے، جی جی جی، تمام کے اسماء لکھ کر لگائے ہوئے ہیں۔ تو بزرگ لکھتے ہیں کہ اصحاب بدر کے ناموں کا وسیلہ بنا کر اللہ دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت ان کے صدقے میں دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین جب 17 رمضان آتی ہے تو واقعہ بدر کی محفل منعقد کرتے ہیں، ان اصحاب بدر کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں پھر ان کے نام کیسے بلند ہوتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے ناظرین جنہوں نے واقعی پیارے آقا سے وفاداری کا حق ادا کیا، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اللہ اصحاب بدر کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے بالا مال فرمائے۔ آئے سرکار